بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مارچ میں یا مارچ کے آخر میں اسلام آباد پر ایک بڑی جلغار کا مسلح جلغار کا پلان پی ٹی آئی نے بنا لیا ہے، اور اس میں ٹی ٹی پی کے ٹرینڈ قسم کے گوریلے بھی بڑی تعداد میں، دہشت گرد بھی بڑی تعداد میں آئیں گے۔ اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ریاست جو اس وقت مسلسل کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ اس سے کیسے نمٹتی ہے۔ اس سے پہلے یہ جو غنڈہ پوری ہے، اس نے پختونخوا کا وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا، اور اس موقع پر اس نے کہا کہ ہم پنجاب سے فوج کی گاڑیوں کو صوبے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور پنجاب سے آنے والی ہر گاڑی کی تلاشی لی جائے گی۔ تو اس پر بھی اب یہ خیال تقویت پکڑ گیا ہے کہ عملاً پختونخوا کو پاکستان سے الگ کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور یہ مارچ کے آخر میں جو جلغار ہونی ہے اس کی طرف اگر ہم ایک تائیدی بیان لیں تو اسد کیسر نے جو بغاوت کی دھمکی دی ہے، وہ ایک قسم کا یعنی پیشگی اعلان ہے کہ بغاوت کی دھمکی نہیں ہے، وہ اشارہ دے رہا ہے اسد کیسر کہ بغاوت ہونے والی ہے۔ اور بغاوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ عوام نکل آئیں گے سڑکوں پر، بلکہ بغاوت سے مراد یہ ہے کہ پختونخوا صوبہ حکومتی سرپرستی میں پختونخوا صوبے سے مسلح باغی اسلام آباد پر حملہ کریں گے۔ اور اسی پس منظر میں یہ فوج کی کور کمانڈر کانفرنس کا ایک سخت ترین اعلامیہ آیا ہے، اور اس اعلامیے میں کچھ پرانے عزم دہرائے گئے ہیں، لیکن ذرا سخت الفاظ کے ساتھ، اور اس مرتبہ زیادہ جامعیت کے ساتھ اعلان جو ہے ظاہر ہے اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، لیکن اس پر لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ اتوار کو پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر کال دی ہے احتجاج کی، اور پچھلے 2 ہفتوں کی جو کالیں تھیں وہ تو بہت زیادہ ناکام رہیں، اور عمران خان نے ان پر باس پرس بھی کی ہے اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے، اور بلکہ خاصے چڑچڑے انداز میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اور وہاں صفائیاں بھی پیش کرتے رہے یہ وکیل کہ جناب یہ فلاں کی غلطی تھی۔ پورے ملک میں ان کا احتجاج فلاپ رہا۔ پنڈی میں ان کا بڑے جلوس کا پروگرام تھا، لیکن اس بڑے جلوس میں بھی 1200 سے زیادہ لوگ نہیں آئے، جس پر وہ کلا رہنما آپس میں انہوں نے جھگڑا بھی کیا ہے۔ اور اب انہوں نے اتوار کو جو اعلان کیا ہے اس نے بھی حسب معمول فلاپ ہونا ہے، اور پی ٹی آئی احتجاج کی قوت نہیں رکھتی عوامی سطح پر، لیکن اس مرتبہ انہوں نے یہ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ پشاور میں احتجاج کو فوکس کیا جائے گا، پشاور میں سب سے بڑا مظاہرہ کرنے کا انتظام کیا جائے گا، اور ظاہر ہے حکومت ان کے پاس ہے، وہ کوئی نہ کوئی بڑا مظاہرہ کر لیں گے، لیکن اب دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے ہمیں یہ بتا دوں کہ شیر افضل مروت نے تیسرا تھپڑ کھانے کے بعد پریس ٹاک میں ایک بڑی دلچسپ بات کی، جو دراصل عمران خان کے منہ پر تمانچہ تھی۔ تیسرے تھپڑ کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ پہلا تھپڑ اس نے کھایا تھا ڈاکٹر عفنان سے، بلکہ تھپڑ کیا کھایا تھا، لاتے، گھوسے، مکے، اور وہ تو ایکسپریس ٹی وی کے عملے نے سنبھال لیا، ورنہ شیر افضل نے 3-4 دن ہسپتال میں رہنا تھا، اس کی یہ حالت ہو جانی تھی۔ دوسرا تھپڑ اس نے اپنی ایک وکیل رہنما سے کھایا اسی تناظر میں کہ راولپنڈی میں بڑا جلوس کیوں نہیں نکل سکا، جبکہ وہاں پروگرام تھا کہ راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں مل کر ایک بہت اچھا خاصا احتجاج سٹیج کیا جائے گا، وہ نہیں ہو سکا۔ دوسرا تھپڑ اس میں پڑا۔ تیسرا تھپڑ اسمبلی کے اجلاس میں ایم کیو ایم کے ایک رکن نے یہ شیر مروت کو رسید کیا، تو اس تھپڑ کھانے کے بعد پھر اس نے ایک پریس ٹاک کی، اور اس نے حکومت کے اور اداروں کی مذمت کی، اداروں کا نام نہیں لیا، اشارہ اسی طرف تھا۔ اور جو دلچسپ فکرہ اس نے کہا، اپنا کیس بظاہر مضبوط بنانے کے لیے، اداروں پر الزام تراشی کا موقف مضبوط بنانے کے لیے اس نے کہا کہ ساری قوم خوف کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، خوف کی قیدی بنی ہوئی ہے، خوف کی وجہ سے وہ نکل نہیں رہی۔ جہاں یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ ان کے احتجاج کے جتنے بھی پروگرام تھے وہ سارے کے سارے اسی کی زبان اگر استعمال کرے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وڑ گئے، لیکن ساتھ ہی یہ عمران خان کی اس جد و جہد کی بھی نفی ہے۔ عمران خان 1.5 سال سے تقریریں کرتا رہا ہے، ہر روز میسیج دیتا ہے، اس کا ٹویٹر سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ مسلسل یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو، خوف کی زنجیریں توڑ دو، اور اپنی جانیں قربان کرو، اور مجھ پر
مر جاؤ، گولیاں کھاؤ، یہ ساری باتیں بے اثر رہیں۔ شیر مربت نے بتا دیا کہ قوم تو خوف کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، یعنی کہ عمران خان کی ہر کوشش جو وہ عوام کو اپنے حق میں سڑکوں پر آنے کے لیے کر رہا ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ اور یہ شیر مربت، بھڑبت اس کا نام جس نے لوگوں نے رکھا ہوا ہے، بھڑبت اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ماضی کا کردار نہایت ہی گھناؤنا اور ناقابل بیان ہے، اور موجودہ کردار جو ہے وہ نہایت ہی خطرناک اور اداروں کو اور اخلاقیات کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ ہر ایک کو گالی دیتا ہے، بے تکی بکواس کرتا ہے۔ کل اس نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہا کہ حکومت جو امداد بانٹ رہی ہے، وہ جو لوگ آٹا وہ کھائیں گے اس امداد میں سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ جناب یہود و ہنود کا ایجنٹ اب مسلمانوں کے امور میں فتوے دینے کے لیے بھی بےتاب ہو گیا ہے۔ اچھا، تو خیر ہم بات کرتے ہیں کہ اسد قیصر، جس نے ایک دن پہلے عمران خان کے لیے NRO مانگا تھا اسمبلی کے اجلاس میں، اور کہا تھا کہ نواز شریف اور یہ سارے جو ہے محمد علی خان، یہ کہا کہ نواز شریف اور زرداری اور عمران خان تینوں بڑے لیڈر ہیں، یہ دونوں حضرات مل کر عمران خان کے لیے معافی مانگتے رہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیس ختم کیے جائے اور بات کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن ایک ہی دن کے بعد وہی اسد قیصر، پشاور کا بدنام زمانہ چور، وہ کہتا ہے کہ ہم بغاوت کریں گے۔ حالات اس طرح کے ہیں کہ بغاوت ہو سکتی ہے۔ بھئی بغاوت ہو نہیں سکتی، تم لوگوں نے بغاوت کا پروگرام بنا لیا ہے، اور اس بغاوت کے پروگرام کی خبر لیک ہو کر جہاں جہاں پہنچنی چاہیے تھی پہنچ بھی چکی ہے، جس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس نے یہ سخت اعلامیہ جاری کیا۔ اب بغاوت کا پروگرام کیا ہے؟ بغاوت کا پروگرام یہ ہے کہ مارچ کے آخر میں، اور ہو سکتا ہے کہ اپریل کے شروع میں، یعنی یہ رمضان کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ رمضان کی ظاہر PTI والوں کا کیا تعلق ہے روزہ رکھنے سے یا نماز پڑھنے سے، تو رمضان ہو یا نہ ہو ان کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ دوسری پارٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑا پروگرام انہوں نے اگر کرنا ہوتا ہے تو رمضان کا وہ خیال رکھتی ہیں کہ رمضان کے دوران یہ نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں ایک بڑا جلوس وزیر اعلیٰ سرحد غنڈہ پوری کی قیادت میں اسلام آباد لانے کا فیصلہ فائنل کر لیا ہے۔ تاریخ فائنل نہیں کی ہے، لیکن تاریخ کا جو دورانیہ ہے وہ فائنل ہو گیا ہے کہ مارچ اور اپریل کے سنگم میں کسی بھی وقت کسی بھی تاریخ، اور وہ تاریخ کا اعلان ایک ہفتہ پہلے کریں گے یا 4 دن پہلے کریں گے واللہ عالم، ایک بڑا جلوس نکلے گا۔ اور اس بڑے جلوس کی یاد آپ کو ہوگی کہ ایک مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران انہوں نے جو آخری لانگ مارچ کیا تھا پشاور سے کھٹک کی زیر قیادت، وہ جو کوئی لاک ڈاؤن کا چکر تھا کیا تھا، تو بڑا جلوس تھا، یعنی 10-15 ہزار آدمی تو ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے کچھ، لیکن بہرحال بڑا جلوس تھا، 10-15 ہزار آدمی۔ اور اس نے پنجاب میں داخل ہو کر پنڈی میں، اسلام آباد میں وسیع پیمانے پر لوٹ مار، تخریب کاری، آتش گیری، یہ سارے پروگرام انہوں نے بنائے تھے۔ تو ان کے خطرناک منصوبوں کی اطلاع پانے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس جلوس کو اٹک کی حدود میں، پنڈی کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور وہ داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے لیے پولیس کو ساری رات ایک جاں گسل جدوجہد کرنا پڑی تھی۔ جاں گسل اس لیے کہ پولیس کو آرڈر تھا کہ بھی کسی آدمی کی جان نہیں جانی چاہیے، اور ان کے پاس بندوقیں بھی نہیں تھیں، ان کو بندوق چلانے کی اجازت بھی نہیں تھی، صرف لاٹھی چارج اور شیلنگ کی مدد سے انہوں نے اتنا بڑا جلوس روکنا تھا۔ اور اتنا بڑا جلوس روکنا، 10-15 ہزار افراد کا جلوس صرف لاٹھیوں اور شیلنگ کے زور پر روکنا تقریباً ناممکن کام ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے یہ مشکل کام جو تھا وہ کر دکھایا، اور وہ جلوس کسی بھی سمت سے اٹک و اسلام آباد پنڈی کے علاقے کے جو بھی مضافاتی علاقے بنتے ہیں ان میں کسی جگہ سے بھی داخل ہونے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور نامراد ہو کر واپس لوٹا۔ اس مرتبہ اچھا وہ جلوس کرینے بھی ساتھ لایا تھا، بلڈوزر بھی ساتھ لایا تھا، سرکاری جیپیں تھی، سرکاری پولیس تھی، یعنی پختونخوا کی پولیس پنجاب پولیس سے بھڑ گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا، کسی صوبے کی پولیس وفاق یا بڑے صوبے پنجاب کی پولیس سے بھڑ گئی۔ تو اب انہوں نے اسی کو ری پلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس مرتبہ فیصلہ ذرا زیادہ وسیع ہے۔ وسیع سے مراد یہ ہے کہ اس مرتبہ زیادہ لوگوں کو ساتھ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ جو ٹارگٹ انہوں نے دیا ہے اپنے کارکنوں کو وہ 50,000 افراد کا ہے، کہ 50,000 افراد
50,000 افراد بہت بڑا ایک تباہ کن فگر ہے۔ اگر یہ اسلام آباد میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ ظاہر تباہی مچا دے گا۔ 50,000 کا فگر پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے 12-15,000 کا فگر تو یہ حاصل کر ہی لیں گے، یا شاید اس سے کچھ زیادہ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ لوگوں کو ہتھیاروں سمیت آنے کا کہا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ 15,000 مسلح ہوں گے، لیکن ان میں ایک بڑی تعداد مسلح کی ہوگی۔ وہ جو ناصر عباس ہے گلگت کا دہشت گرد، اس کے بھی رابطہ کیا گیا ہے، وہ بھی اپنے بندے بھجوائے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہوا ہے، اس میں انہوں نے کئی ہزار سے مراد 2,000 بھی ہو سکتے ہیں، 3,000 بھی ہو سکتے ہیں، 4,000 بھی ہو سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ 4,000 ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اس طرح ایکسپوجر میں آئیں گے، لیکن سینکڑوں ٹی ٹی پی دہشت گرد آئیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے، سینکڑوں کا آنا بالکل ممکن ہے، ہزاروں کا آنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سینکڑوں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہوں گے، جن کے پاس دستی بم بھی ہوں گے، گرینیڈ بھی ہوں گے، اور دوسرے آتش گیر آگ لگانے والے آلات، یہ گولہ بارود مختلف قسم کے۔ یہ صرف پٹرول بموں والی کہانی اب نہیں رہے گی۔ یہ اس طرح کا پروگرام انہوں نے بنایا ہے۔ مارچ میں یا اپریل کے شروع میں بغاوت، یہ سچ مچ کی بغاوت، یعنی اس طرح کی بغاوت کی دو شکلیں ہوتی ہیں نا۔ ایک بغاوت ہوتی ہے کہ عوام سڑکوں پر نکل کر ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں، جس طرح فرانس میں ہوا، جس طرح دوسرے ملکوں میں بھی کئی اس کی مثالیں ملتی ہیں، روس میں ہوا تھا۔ لیکن ایک بغاوت کی شکل وہ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا مسلح دھڑا سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لے اور اس کو پھر انقلاب کا نام دے دے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ادارے جانیں، اس لیے کہ اداروں کی طرف سے اب تک ہمیں کمزوری کا مظاہرہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کور کمانڈر کا اجلاس ہوا ہے، اس میں بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں اور زیادہ سخت لہجے میں کی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ میں اس کی صرف 3 فقرے آپ کو سناتا ہوں اور اس پر پھر تبصرہ بھی ضروری ہے۔ کانفرنس میں خیر ایک تو قانون نافذ کرنے والے اداروں، جوانوں اور شہریوں کی ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یعنی دہشت گردی کی جنگ بھی اس میں آ گئی، اور حالیہ واقعات جن میں پولیس پر ڈاکوؤں نے، دہشت گردوں نے حملے کیے اور سیاسی دہشت گردوں نے بھی حملے کیے، ان میں بھی شہید ہو گئے، وہ بھی آ گئے۔ دوسرا فقرہ ہے کہ ادارے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ تو یہ بڑا اچھا عزم ہے، لیکن پختونخوا میں تو ٹی ٹی پی والے دندناتے پھرتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہوگا۔ کشمیر کی حمایت کا اعلان کیا گیا، فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا گیا، بہت ہی قابل تعریف بات ہے۔ اور ان انتخابات میں فوج کے کردار اور دوسری انتظامیہ کے کردار کی تعریف کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، پاکستانی فوج نے صرف امن و امان کا کردار ادا کیا۔ بالکل درست بات ہے یہ۔ فوج نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ فوج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے، بالکل بجا ہے۔ لیکن اس میں ہمیں فضل الرحمان اور وہ ایم الولی اور خاص طور پر یعنی بلوچستان کے لیڈروں کے بیانات کو سامنے رکھنا ہوگا، جو یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اداروں نے سودے بازی کی اور اربوں روپے لے کر امیدواروں کو جتوایا، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اوپر کی سطح پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ مداخلت کی گئی، لیکن نیچے کم سے کم 2 صوبوں میں، پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اداروں کے اندر ہی کچھ عناصر نے اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کی، یہ مجھے لگتا ہے۔ اور مجھے کیا لگتا ہے، بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، تصدیق کرنا فوج کا کام ہے۔ اچھا، پھر سیاسی دہشت گردوں کے حوالے سے بھی ایک فقرہ کہا گیا کہ حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پشت ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ ظاہر ہے اس میں 80% حصہ پی ٹی آئی کا ہے اور کچھ باقی دوسرے عناصر بھی ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی کو کون روکے گا؟ کیا شہباز شریف کی گورنمنٹ روکے گی؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں بہت نرم رویہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے
مسلسل سہولت کاری بھی کی ہے، اور خاص طور پر انہوں نے جو اپنے ارد گرد جتنے بھی افسر تعینات کیے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پر، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ اور فورم نے یعنی اجلاس نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ دھاندلی کی گئی، فوج نے دھاندلی کی، وہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کی بجائے ثبوت کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے۔ وہ کیوں کریں گے؟ وہ 80 سیٹوں پر دھاندلی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف 27 عذرداریاں داخل کی ہیں، اور ان عذرداریوں کے ساتھ جو 45 نمبر فارم لگایا گیا ہے اس پر دستخط ہی نہیں ہے۔ اس سے ان کے جھوٹا ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے، اور یہ لوگ عدالتی کارروائی نہیں کریں گے، یہ صرف ڈرامے بازی کریں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اچھا، آگے دوسرے جرائم کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن جو اہم بات ہے اس میں یہ فقرہ سنیے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ الفاظ سخت ہیں، لیکن یہ پہلے بھی فوج کے ہر اعلامیے میں یہ فکرے شامل ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں اس طرح کی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی جو ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں عدلیہ کا کردار بھی ہے۔ اس میں افواہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں ان کی بھی مذمت کی گئی اور تشویش کا اظہار کیا گیا، لیکن ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی۔ سوشل میڈیا میں ایک کچھ چھچھندر نما چیز ہے جو سب سے زیادہ فوج اور اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف خرافات بکتی ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ میں ڈرٹی ہیری کا خاص آدمی ہوں۔ اب ڈرٹی ہیری کون ہے؟ عمران خان نے کسی ایک بڑے افسر کو کہا تھا، مجھے تو اب بھول بھی گیا ہے کہ وہ کس افسر کی بات کر رہا تھا۔ ڈرٹی ہیری یہ ان کا رکھا ہوا نام ہے عمران خان کا، اور عمران خان کی اس چھچھندر کا۔ تو اب چھچھندر کھلے عام کہتی ہے کہ میرے سر پر ڈرٹی ہیری کا ہاتھ ہے، مجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ بھی فوج کا کام ہے کہ اب اتنا بڑا اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے تو یہ بھی معلوم کرے کہ وہ کون سا ڈرٹی ہیری ہے جو اس چھچھندر کی سرپرستی اور سہولت کاری کر رہا ہے، اور جس کی بل پر یہ رات دن پاکستانی فوج، اداروں اور ملک کے مستقبل کے بارے میں خرافات بکتا ہے۔ اچھا، اب اس بیان کے حوالے سے پشاور میں احمد ولی خان نے ایک پریس کانفرنس کی، اے این پی کے لیڈر نے۔ اس میں وہ پریس کانفرنس ٹی وی پر نہیں چلی کسی جگہ پر اس طرح سے، لیکن یہ محسن رضا صاحب ہیں، اسلام آباد کے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے۔ وہ میں تبصرہ تو خیر اس کو جہاں نہیں دوں گا، اس میں کچھ سخت فکرے ہیں، لیکن انہوں نے احمد ولی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ انہوں نے کہا احمد ولی خان اور دیگر مرکزی صوبائی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں پوچھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پکڑ دکڑ پنجاب میں ہوئی ہے، لیکن پختونخوا میں 9 مئی کے ملزم جن کے خلاف ثبوت ہیں وہ کنٹونمنٹ میں مہمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ وہ کون ہے؟ کن چھاؤنیوں کی بات کر رہے ہیں، کن کنٹونمنٹ ایریاز کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو مہمان بنا کر کس نے رکھا ہے؟ اس سارے عمل کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کو دہشت گردوں کی مدد سے اکثریت دی گئی۔ اس الزام کا رخ بھی کس سمت میں ہے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ پھر کہا گیا کہ پختونخوا میں جو کچھ ہوا اس کو مصلحت کا نام دیا گیا، یعنی کہ اداروں نے چشم پوشی کی۔ وہی میں بات کر رہا تھا کہ پختونخوا میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے۔ پاکستان کی دھاندلی کا 80% حصہ تو دھاندلی پختونخوا میں ہوئی ہے، لیکن یہ جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں اور وہ کھل کر کہتے بھی ہیں کہ اداروں نے کرائی ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اداروں نے کرائی نہیں ہے، اداروں نے اس چشم پوشی کی ہے، یعنی دھاندلی کو ہونے کی اجازت دی ہے۔ یہ میرا پہلے دن سے سٹانس ہے کہ انہوں نے اس کو یعنی ہونے دیا، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کس کیپیسٹی میں روک سکتے تھے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ احمد ولی خان نے کہا کہ پختونخوا میں 70% نتیجے دھاندلی زدہ ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی انتخابی کامیابی 30% ہے، لیکن اس کو 100% کیا گیا اور پختونخوا میں ان کی حکومت بنا دی گئی۔ اب اس بات کو چھوڑیے، گنڈا پوری کی میں بات کروں گا
کہ وہ گنڈا کیسا بدنام گنڈا ہے، وہ قتل کے مقدمات میں ملوث ہے، اس کا نام اس لڑکی کے کیس میں بھی آتا ہے جس کو برہنہ کر کے بالکل الف ننگا کر کے تشدد کر کے سڑکوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ منشیات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ میں بھی اس کا نام آتا ہے، شراب کی سمگلنگ میں بھی اس کا نام آتا ہے، یہ جگہ ٹیکس بھی لیتا ہے کہا جاتا ہے، یہ غنڈہ گردی بھی کرتا ہے، یہ لوگوں کو اٹھواتا بھی ہے، لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتا ہے، لوگوں سے پیسے بھی بٹورتا ہے۔ ان سب کو چھوڑ دیجیے، پاکستان میں یہ کام اور بھی کرتے ہیں اور وہ ریاست کے اثاثے کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ آدمی ہے جس نے پختونخوا صوبے میں فوج کے داخلے پر پابندی کا اعلان کیا۔ تو اس ایسے آدمی کو جو ٹی ٹی بی کے ٹریننگ کیمپوں سے ٹریننگ لے چکا ہے اور جس کے ذاتی اسکواڈ میں درجنوں کے حساب سے ٹی ٹی بی کے دہشت گرد ہیں، اس کو پختونخوا صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ یہ کوئی مسلط ہے یا کوئی ٹریپ ہے یا کمزوری ہے؟ ان چیزوں کا جواب ہمیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہم کوئی جلوس تو نہیں نکال سکتے کہ ہمیں جواب چاہیے، بس یہ التجائی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس 9 مئی کے منصوبے کا جو خالق تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، جس کے آرڈر پر یہ سارا منصوبہ بنا، جس نے ایک ایک ہدف لوگوں کو بتایا کہ آپ نے وہاں پہنچ کر چھاونی جلانی ہے، وہاں پہنچ کر رینجر کا ہیڈ کوارٹر جلانا ہے، تو اس ملزم یعنی عمران خان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ وہ یہ سلوک کیا کہ آپ نے وہ کل ہی پرسوں پروگرام سنا ہوگا جس میں ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نواز شریف کو 7 دن کمرے میں چادر دی گئی، نہ تکیہ دیا گیا، ننگے فرش پر وہ کسی چادر اور تکیے کے بغیر سوئے، جس کی وجہ سے ان کی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یہ اسی فوج نے کیا جس فوج نے عمران خان کو جیل میں 8 کمروں کے برابر ایک کمرہ دیا۔ بھٹو صاحب کو 6x6 کا ایک کمرہ دیا گیا تھا جس میں بھٹو صاحب لمبے ہو کر سو بھی نہیں سکتے تھے، وہ اتنا چھوٹا کمرہ تھا۔ اور عمران خان کو 8 کمرے توڑوا کر ایک بڑا کمرہ بنا کر دیا گیا، ایک یعنی لگزوریس قسم کا باتھ روم دیا گیا ہے، ولایتی قسم کا، فینسی قسم کا، جس میں ہر قسم کی باتھ روم کی جو آئٹمز ہوتی ہیں، اور پھر ٹی وی دیا گیا، بسترا دیا گیا، بڑا لگزوریس قسم کا ڈبل بیڈ، میز، کرسی، اخبارات اور جم کی مشینیں کہ ورزش کرو، اور اس کے علاوہ دیسی بکرا، دیسی مرغا، دودھ، ڈبل روٹی، شہد، فروٹ، اور یہ ساری چیزیں کھانے میں اس کو دی جا رہی ہیں، اور ہر قسم کی عیاشی کا سامان دیا گیا، یہاں تک کہ وہ کوکین کا نشئی ہے، کوکین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا ازالہ کرنے کے لیے ڈاکٹروں نے ایک میڈیکل نسخہ وہ تیار کیا کہ فلاں فلاں نشہ اور فلاں فلاں گولی ان کو ملا کر میڈیسن کی شکل میں اس کو میڈیکیشن کی صورت میں وہ پلز ہیں، انجیکشن ہے، جن کے ذریعے اس کو عمران خان کا نشہ پورا کیا جاتا ہے۔ اسے ریاست نے دولہا بنا کر قید میں رکھا ہوا ہے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ کے پس منظر میں ان سہولیات کا جائزہ لینا بھی تو ضروری ہے۔ پاکستان میں کسی بھی لیڈر کے ساتھ اس حسن سلوک کا اشیر بھی نہیں کیا گیا جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس نے پوری بنی گالا سٹیٹ بنا رکھی ہے اس جیل میں، اس کے باوجود اس پر ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں، وہ مایوس ہے، چڑچڑا ہے، اور جیل کا عملہ یہ کہتا ہے کہ اب وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ جھنجھلا جاتا ہے، ذرا سی بات پر بڑبڑانے لگتا ہے، چڑچڑاہٹ کا نمونہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہ اس کی مایوسی ہے، یعنی اتنی عیاشیوں کے باوجود بھی وہ جیل میں اتنا مایوس ہے۔ تو ناظرین اب یہ بھی سوچنا پڑے گا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو سیاست کی، اس سیاست کے تحت مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی، جنہوں نے نواز شریف کی سیاست کو مشکل وقت میں پوری قوت اور دل و جان سے سہارا دیا، شہباز شریف صاحب نے اپنی سیاست کے ذریعے ان دونوں کو کھڈے لائن لگا دیا ہے، اور اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو بھی ہے اور اس کا نقصان پاکستان کی ریاست کو بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ناظرین اس پس منظر میں۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔